اور انسان کے بارے میں قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب انسان اگر اس زندگی کے اندر باقی سارے کام تو کرے، لیکن جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد سے وہ غافل ہو جائے، ظاہر ہے ایسے شخص کو کبھی بھی کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے اس چیز کو اتنے مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اتنے مختلف انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کسی دوسرے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی ایک بات سناتے ہیں، کبھی دوسری بات سناتے ہیں، اور جب ساری بات کنکلوڈ کرتے ہیں، جب ختم ہوتی ہے تو آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ ایک سبق دیتے ہیں، ایک میسیج دیتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو قوم عاد کا پورا قصہ سنایا، قوم سمود کا پورا قصہ سنایا، حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا، یہ سنایا کس مقصد کے لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کسی کا مال، کسی کی اولاد اس کو اللہ سے غافل کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں، خسارے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا، آج کل کے ایک مسلمان کی زندگی کا جو المیہ ہے سب سے بڑا، وہ المیہ ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کو تو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا مطلب کوئی اچھی ڈگری حاصل کر لے، اس اچھی ڈگری کی وجہ سے اس کو اچھی جاب مل جائے، کسی کا کاروبار اچھا چل جائے، کسی کا بزنس چل جائے، کسی کی دکان چل جائے، کسی کو دنیا میں کوئی بڑا منصب مل جائے، کوئی وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، کوئی 18 19 20 21 گریڈ کا آفیسر بن جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگی کے کامیابی کے اعلیٰ ترین مناصب جن کو ہم سمجھتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے ہاں آپ کو بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکر ملیں گے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ ساری کامیابی بتا رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں، آپ کا بزنس کیسے ترقی کرے گا، کبھی کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے، کبھی کچھ، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شریعت نے قدغن نہیں لگائی کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی نہیں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اسی لیے کہ زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس زندگی گزارنے پر کوئی پابندی ہوتی تو اللہ بھیجتا ہی نہیں ہمیں دنیا میں۔ اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر بھیجا ہے کہ اس کو مقصد نہیں بنانا۔ جب انسان اس کو مقصد بناتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے گھر سے اتحاد اتفاق اس کے گھر میں نہیں رہتا۔ میں اس کو مثال سے واضح کرتا ہوں، اس کے گھر میں محبتیں نہیں رہتی، آپس کا تعلق، بھائی چارگی، معاشرے میں جو محبت، جو اخوت ہونی چاہیے، جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، وہ محبت، وہ اخوت باقی نہیں رہتی۔ ہر انسان خود غرض بن جاتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس دنیا کی یہ ساری سہولیات ہوں، دوسرا آدمی جیتا ہے یا مرتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی وہ ہے جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا یہ عقیدہ کمزور ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی شخص رہتا ہے، اب آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قسم کھا رہے ہیں، جن کو ان کے دشمن بھی کہتے تھے صادق ہے، سچا ہے، وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے 3 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں۔
واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں۔ اب میرے خیال میں اس کے بعد اس میں کوئی شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا من بات شبعانا وجارہ جائع الی جنبہ، جو خود رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا، آپ کو ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا، اس کا احتساب نہیں کر سکتا کہ آپ کھانا کھا کر سوئے، اپنے فریج میں کھانا رکھ کر سوئے، آپ کا پڑوسی بھوکا تھا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ دنیا کا کوئی قانون نہیں، کوئی پولیس، کوئی فوج آپ کو نہیں پکڑ سکتی کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے یا بھوکا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے، یہ عقیدہ وہ پولیس ہے، یہ عقیدہ وہ فوج ہے، یہ عقیدہ اللہ کی وہ طاقت ہے جو آپ کو مجبور کرے گی اس بات پر کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ www.darsequran.com